تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ایک نواں مشن شروع ہو گیا. اور شیعہ اگر غلط کام کر دے تو مقصد یہ ہے بھی تسی رسول اللہ دی اولاد دے دشمن ہو جانا. یہ صحابہ چاہیں گے نال دوڑا درجہ بھی صحابی بھی رسول اللہ دا خاندان ہے کہڑے راہ دے تسی چلانا شروع کیتا. اور جدوں میدان تے کیا جاندا بھی 1400 سال دے نہ لو کیا عالم دے دے شیعہ دے جراثیم نے. اے خالص اہل حدیث اور سلفی ایک بھی نہیں بندہ لے آوندے بخیر بڑائی ہوئی فیض عالم دے رسالے چکی جاندے گاہ تو گاہ زیار لب جم پیندا کوئی جم پیندا کتاباں چھاپی جاندے اور کسے نو توفیق نہیں وہ حوالے کٹ کے محمود احمد عباسی دے ویکھ تے لو. ابن کثیر نے لکھیا ابن تیمیہ لکھیا کسے نو توفیق نہیں جدوں کڈو دی بغل چوں نکل آؤندی ہے محمود احمد عباسی دی کتاب شرم نہ ڈب کے مرن والے کتاباں دے دفتر تہاڈے کو اماماں دا سارا لکھیا پیا تہاڈے کو تسی پڑھ نہیں سکدے. تہاڈے سامنے تقریب التہذیب ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی 12 جلداں تہذیب و تہذیب لکھی سارے دے حالات لکھے اے خلاصہ کڈیا. او دا حاشیہ مولانا امیر علی ملیح آبادی اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین مقدس دہلوی دے شاگرد مواہب الرحمان تفسیر جہڑیاں جلداں اس لکھیاں انہیں تقریب التقریب لکھی تھلے کوئی حاشیے لکھی اے 383 صفحے تو میں تو پڑھ رہا اینوں کر کے اگے چلنا کیونکہ حوالہ رہ گیا تو اگلے سال کھانی ہونا کہ نہیں. اے عمر بن سعد دا حال ہے کہ کی تبصرہ امام نے کیتا اہل حدیث عالم نے مفسر محدث مترجم اور نال کس طرح واضح کیتا. تو عمر بن سعد بن ابی وقاص المدنی یہ تے لکھ دے کان ابوہ من العشرۃ المبشرہ باپ دا جڑا سی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا 10 خوش نصیب بندیاں چوں جنہاں علی اللہ دے رسول نے بشارت دیتی. رما اول سہم فی سبیل اللہ علی اعداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب تو پہلا تیر دین دے دشمناں دی طرف اللہ دے رسول دی حمایت چ حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا. ایڈا خوش قسمت بندہ. وخرج عنہ ھذا الفاسق الذی کان یبوہ یستعیذ باللہ من شر. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چوئے بدماش نکلیا عمر بن سعد فاسق جہدے شرط دا باپ پناہ منگدا. یہ ہن سارے لکھ رہے بڑے بڑے ڈاکٹر لکھ رہے دین دی تنظیم والے کہ لوگوں نے ایویں گالی بڑائی عمر بن سعد بڑا نیک سی وہ حکومت دا مطیع سی وہ خدا دا خوف کرو. محدثین کی لکھ دے گئے یہ دریا برد کر دیے سارا علم. تواڈے رسالے الاخبار ترجمان الحدیث پڑھیے یہ راویاں تے انہیں جڑے دفتر علماء لکھے برباد کر رہے ہیں کتنے علم حدیث پھر کوئی شرم کرو خدا تو تسی پرویزیاں تو ہی لنگ ہے کہ سارا علم جو سلف نے لکھیا ہوتے پانی پھیر دے صرف ایک بندے نو بچاؤ نہیں اور رہن دے دی جنت ہو کون وہ دخل دینا. اللہ تعالیٰ چاہے ایک بڑے مجرم جنت بھیج سکتا. دنیا جو رونا رو اسلام نے انہوں نے کی ظلم کیتا فاسق کہ بدکار جمیا وہ چوں اور یہ شرط دا باپ پناہ منگتا. یہ صحیح مسلم دی روایت ہے کہ حضرت سعد جیسے جھگڑے شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہر چوں نکل گیا وادی عقیق چلے گیا اتنے مکان بنا لیا مدینے باہر اپنے بکریاں بھیڑاں بیٹھے. ایک دن یہ عمر آیا تو ویکھ کے ہی حضرت سعد نے کیا صحیح مسلم نے اللہ تعالیٰ اس سوار دے شر تو میں بچائے. تاج امام لکھدا کہ یہ باپ یہ شر تو پناہ منگتا یہ منڈا خیر والا نہیں ہونا. فرما اول سہم الی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نے رسول دے دشمن نال تیر چلایا انہیں پہلا تیر اللہ دے رسول دے بچے دی طرف چلایا. اور امام بخاری اپنی تاریخ سے لکھ دے کہ سب تو پہلا تیر چلا کے لشکر میں آخیا کہ گواہ بنے ہو کل امیر دے سامنے جا کے شہادت دیو کہ تہاڈا حکم بندا ہے. عمر بن سعد نے پہلا تیر امام حسین دے خیمے تے چلایا اور تیر جا کے راوی اللہ میں خود ویکھیا امام دے خیمے تے لگ گیا. تے بعد امام بخاری اپنی تاریخ سے یہ لکھتے وہی راوی آندا کہ مڑ کے میں اس عمر بن سعد دا سر کٹیا کوفے ٹنگیا ویکھیا. مختار نے پھر 3 سال بعد ہی بڑے حال نے انہوں قتل کیتا مگر ان نے اس وقت خوش آمد طورے کیتا کہ تیر چلایا. آندے اللہ دے رسول دی مدد تیر چلاوے باپ اے فاسق اور آدھ رسول تے چلائے. تو ہر میں مسلم اللہ یم اے پڑھو اے نا اہل حدیثاں نو اسی من رہے ہیں یہ نویاں نسلاں نہیں منتے. کسی نے محمود احمد عباسی کی کتاب پڑھ لی جو کہ فیض عالم چکی پھردا اور منکرین حدیث جڑا صاف لکھدا کہ بخاری کھچا ماردا ہے بغیر تو تسی او دے مگر لگے جے حکیم دے شرم کرو یزید دی خاطر اور تسی صحیح بخاری اڑا دینی. تو امام امیر علی لکھ دے کہ کیا کوئی مسلم ایسا ہو سکتا جہدے چ اسلام دی رائی ہے کہ اس عمر بن سعد نال دشمنی نہ کرے اینوں برا نہ جانے. کوئی مسلمان دا بچہ ہو سکتا کہ اولاد رسول دا قاتل اور اینوں اچھا جانے. قال الذهبي قد باشر قتال الحسین رضی اللہ فعل فاعل میزان الاعتدال سے امام ذہبی فرماؤں دے
کہ عمر بن سعد جڑا ہے امام حسین رضی اللہ جنگ انہیں آپ کی اپنی سرداری جو لڑائی لڑی ہے وفعال رفائی، اور بہت ایسے کرتوت کیتے جڑے کرنے نہیں سی چاہیے. روا شعبہ نبی ساکر الازار بن حریث ان روان عمر بن سعد. پھر امام لکھ دے کہ شعبہ نے ابھی ساک سے روایت کیتا ازار بن حریث تو کہ ازار بن حریث نے ایک موقع تے بیان کیتا کہ عمر بن سعد روایت کر رہا. آخر لوگ اس پہ حدیث سے پڑھتے پڑھاؤں ہے گا یہ بندہ معتبر سی، ایسا نہیں سی کہ جھوٹا سی، جھوٹ نہیں سی بولتا، راوی سچا سی. مگر امام حسین دا مظلوم مرنا بے گناہ کہ جنہوں ہر شخص نے منیا کہ کوئی الزام نہیں ثابت کر سکے، جنیاں گلاں ہر سارے انہوں نے مٹاتی میں نہیں راضی میں مڑ جانا. ایدوں بعد کوئی انہوں دے پلے نہ رہا، کیوں قتل کر رہا، کہڑی گل ان تواڈے پلے رہ گئی. وہ باقی کسی بچے نے پوچھا مڑنا کیوں چاہتے بیان ہوگا کہ کیوں مڑنا چاہتے، کوئی جان نہیں سی بچانا چاہتے، ہر شاید حجت تمام کرنی. مگر جس وے وہ ازار بن حریث نے آکھیا کہ عمر بن سعد تو روایت فقام آئے رہے رجل حسین رضی اللہ خون ایسا سمجھو ظلم ہے کہ انہاں سارے لے گیا بھاگ، انہاں دے سچ سے لعنت پہ جی مسلمانوں نے کہ دفع کرو ان دی حدیثاں. اسی وقت آدمی کھڑا ہو گیا یقول اما تخاف اللہ. انہیں ازار بن حریث نے کہا تیرے اندر رب دا خوف ہے نہیں، تو اللہ تو نہیں ڈردا، عالم بنیا پھردا. تربیت عمر بن سعد، تو عمر بن سعد یہ حدیثہ سنانا کیوں روایت کردا. فبکا ازار وقال اللہ، اور رو پیا محدثوں نے آکھا بھائی رب گواج تو بعد میں نہیں اعلان لیں، میں نہیں بیان کروں. بھائی جی نیک کم کیتا، حکومت کا باغی جی نے حکومت کی مرضی پوری کی تھی، بڑا اچھا کم کیتا. کیوں بندہ اٹھ کے بولیا کہ رب تو ڈر جا رہے جی حدیث نہ سنائی؟ تو محدث نے آکھا کہ نہیں آئندہ نہیں سناؤ. قال احمد بن زہیر سألت عن ابن معین وهو ثقہ وقال یا هذا کیف یکون ثقہ من قتل حسین. احمد بن زہیر فرماؤں کہ امام یحییٰ ابن معین نے پوچھا گیا کہ یہ ہے تو ثقہ آدمی، قتل نے حصہ ضرور لیا مگر آدمی سچا ہے، جھوٹ تو نہیں کبھی پایا گیا. تو امام ابن معین نے یحییٰ نے یا هذا خدا دیا بندیا کیف یکون ثقہ من قتل حسین، حسین رضی اللہ قتل کرنا بھی ثقہ آدمی نہیں دا، یہ معتبر رہ جاندہ جنہیں امام حسین رضی اللہ قتل کیا. اے سن دے رہو کہ محدثین دی نظر سے امام حسین رضی اللہ خون اتنا سمجھو ظلم ہے اور بغیر کسی جواز تو جڑا یہ بڑیا اڑا کے رکھتا محدثین نے. یہ نو ثقہ ہوں کی آندے جی تسی وقال جی تابعین ثقہ روا الناس. تے محدث یہ آندا کہ تابعی ہے صحابی نہیں ہے گا ثقہ لوگوں نے تو روایت کی تھی. یہ ہن مولانا ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اقول قد کفا شعری من قول ثقہ. ہاں جڑا اجلی نے کہتا کہ ثقہ ہے، اللہ گواہ خدا دی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. توبہ 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 ایڈی بے خدا گل کرتی. ورا واللہ لا نصیر ولا نقبل، رب دی قسم اسی اس اجلی دی گل ور کن بھی نہیں لاؤنا تے نہ انہوں قبول کرنا. کہ قاتل حسین ثقہ ولولا نرا ان اراد بذلك ان هذا الفاسق لم يذر من الكذب في الروايه لكان وكم. وہ آدھے صرف ایک تعویل ہے جب تو اسی اجلی نو معافی دینے ہیں وہ دا مطلب ہے بے روایت چیزا جھوٹ کدی نہیں لبا. ایس تو ثقہ آکھیا ہو رہے نہیں بھی کوئی چنگا بندہ سی. آندہ اگر یہ مانا نہ کریے لکانا وکانا پھر ہندہ جو سارے کو ہندہ اسی اس اجلی دے بارے خنی کنے کت برے بول دے کہ خدا دیا بندہ تینوں شرم نہیں آئی چو. مگر وہ آندے شاید انہیں مراد لئی ہو کہ روایت نہیں جھوٹ نکلیا. ثم کیف علم من الصدق غیر الاجتہاد. پھر وہ آندے یہ بھی جڑا بھی یہ سچا ہے، یہ بھی جڑا اجلی وغیرہ آندے یہ بھی کتوں پتا لگا، ایک خیال ہی ہے نا کہ لوگوں نے اندازہ لایا بھی چوبا ہوا مظلوم. یہ بالکل ایک اپنا اندازہ ہے. وَعَارَضَ ذَلِكَ مِنْهُ هَذَا الْفِسْقُ الْعَظِيمُ ظاہراً ایک گویڑیا تے دوجے پاسے اعلانیہ میدان جنگ کے حسین رضی کے مقابلے تو جو ہے فسق عظیم ظاہر ہوا، کھلا فسق ننگا سچ جھوٹ دے تواڈے گویڑ تسی 24 گھنٹے کڑے نہ رہندے سی. اے ظلم عظیم فسق عظیم بلا ڈنکے دی چوٹ میدان کربلا جس فاسق تو اظہار ہویا. احتساب بات کیف یبقى معه هذا الدم. تو اس تو بعد کہڑا ہوں دن رہ گیا، اندازے تھے کی رہ گئے جس اس شخص نے اپنی برائی جڑی اعلانیہ ظاہر کر دی یعنی دنیا کے سامنے. فاما تعویلہ بان تعالی حاکم فی قتال حسین رضی اللہ فباطل. باقی آندے جڑے کوئی کہے کہ انہیں حاکم وقت دی گل منی ہے، جو حاکم نے کیا دی اطاعت فرماؤ دے تعویل باطل، دین انہوں نہیں قبول کردا. تے سارے افسر جو کوئی یہ کر دے سانو آکھیا دے انہوں گولی مار جو یہ دن آئے چھوٹ نہیں سکتے، خدا دی ادارت بری نہیں ہو سکتے کہ حاکم نے کیا اذ لا طاعۃ للمخلوق فی المعصیہ. کیونکہ گناہ دا حکم کوئی بھی دے
وہ مننا دین تے جائز نہیں. جدو اللہ دی نافرمانی ہے حاکم نو کی کرن تے نال فرماندے ایو ماسی گناہ بھی کہو جا یہو جا گناہ کہ امام حسین فرزند رسول نو قتل کر رہا ہے. اتنے کہڑا حاکم سی جدا حکم مننا سی نا. وقت ذکر فی المیزان شمر بن دلجوشن کانا یقول بعد الصلاۃ. اسی طرح فرماؤں میزان الاعتدال سے امام ذہبی نے ایک دوسرا کردار شمر بن دلجوشن وہی دیکھو باپ ہوتا صحابی دلجوشن زبابی وہ بھی صحابی ہے وہ پتر ہے شمر. تو امام لکھ دے ذہبی میزان سے کہ نماز تو بعد دعا کر دوں شمر بعد اللہم انک ترمنی شریف دعوت کہ اللہ تو جاننا میں بڑا شریف ہاں بڑا معزز آدمی میری دعا قبول کر. فقال له رجل کیف وقد فعلت ابن رسول اللہ ما فعلت. اے ذہبی تو بڑا جمنا ہے ابن حجر تو بڑا جمنا لیا میدان چو محدث جڑے تواڈے خیالاں دے حامی سی تسی شیخ الحدیث بنے تے مر سے گندے کرتے ہیں نا ناصبی بن کے یا دریاج برد کر دیا راویاں نے کتاباں تے یا میدان چ لیاؤ. کیڑا راویاں پرکھن والا جنے تہاڈی گل دی تائید کیتی تسی خدا دا خوف نہیں کردے اجاڑ دینا دے علم حدیث نو. تو اس میں آدمی نے کیا تیری کس طرح رب دعا قبول کروں گا جدوں کہ تو فرزند رسول نہ کیتا جو کیتا امام حسین رضی اللہ عنہ جواب کی سی وقال ما يكون من ذلك غير ان هؤلاء امراؤنا امرونا بشيء فاتمر. اور شمر کہنے لگا یار اسی اور کی کر دے اس وقت دے حاکماں نے سان میں کھونپے اسی اپنے سر کٹوا لیں گے جو نہ کیا اسی حکم من لیا. قال ذهبي هذا طالب علم بات. تو امام ذہبی فرماؤں کہ شمر دا بہانا بالکل غلط بہانا دین دی کوئی اجازت نہیں جدا حاکماں نے کیا هذا تعویل باطل فبالجملہ فلیس هو امثال من قتلۃ رسول اللہ فساق. اے نچوڑ کڈیا مولانا ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خلاصہ ہے کہ عمر بن سعد بھی اور ہور بھی جڑے دے نال جڑے امام حسین رضی قتل شریک سی ایک کٹ تو کٹ ہے بے فاسق لوگ دین دی مٹی پلید کی تھی انہوں نے بدکار لوگ نافرمان ہے خدا دے. وردہم بہانت شفاء لصدور المسلمین و عزت الاسلام. اس تو یہ جانو رد کرنا انہاں پلید کہنا شکی کہنا یہ مسلمانوں دے سینے نو ٹھنڈ پاؤنا اور اسلام دی عزت ہے کہ فاسقاں اور بدکاراں دی تعریف نہ کر. وین کان لا یجب ان یکذب الفاسق فی کل شیء. اگرچہ ضروری نہیں ہوندا کہ بدکار آدمی ہر گل جھوٹ ہی بولدا رہے کئی روایتاں جو سچا بھی ہوندا مگر انہاں دی کوئی گل بھی منی ہے پھر انہاں دی عزت افزائی ہے یہ اسی انہاں دی شان وداؤنے اس تو یہ ہے بہتری ہے پاویں انہاں دی کوئی روایت چنگی ہے یا ماڑی منہ تے مارو کہ تواڈے مردوداں کو اسی کوئی روایت نہیں سننا چاہتے. تسی اسلام نو دکھ دیتا اسلام فرماؤں دے انہاں نو رد کرنا انہاں دی اہانت اور توہین کرنی مسلماناں دے سینے نو شفا بخشنا اور اسلام دی عزت ہے. فاللہ تعالیٰ عالم 383 صفحے تو پڑھ اگر کوئی اور بھی ہوئے سمجھو چھاپا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص المدنی کٹ لینا تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ایک نواں مشن شروع ہو گیا. اور شیعہ اگر غلط کام کر دے تو مقصد یہ ہے بھی تسی رسول اللہ دی اولاد دے دشمن ہو جانا. یہ صحابہ چاہیں گے نال دوہرا درجہ ہے صحابی بھی رسول اللہ دا خاندان ہے کہڑے راہ دے تسی چلانا شروع کیتا. اور جدوں میدان تے آکھیا جاندا 1400 سال دے نہ لو کیا عالم دلہ دے شیعت دے جراثیم نے اے خالص اہل حدیث اور سلفی ایک بھی نہیں بندہ لے آؤں بخیر بڑائی ہوئی ہے. فیض عالم دے رسالے چکی جاندے گاہ تو گاہ زیار لب جم پیندا کوئی جم پیندا کتاباں چھاپی جاندے اور کسے نو توفیق نہیں وہ حوالے کٹ کے محمود احمد عباسی دے ویکھ تے لو ابن کثیر نے لکھیا ابن تیمیہ لکھیا کسے نو توفیق نہیں جدوں کڈو دی بغل چوں نکل آؤندی ہے محمود احمد عباسی دی کتاب شرم نہ ڈوب کے مرن ڈالے کتاباں دے دفتر تہاڈے کو امامہ دا سارا لکھیا پیا تہاڈے کو تسی پڑھ نہیں سکتے بس نہیں سکتے کہڑا صحیح کہڑا